السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد اور تحقیق، نزل نازل کی، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں، ان کہ، اذا جب، سمعتم سنو تم، آیات اللہ آیات اللہ کی، یکفر کفر کیا جا رہا ہو، بہا ساتھ ان کے، وَيُسْتَهْزَأُ اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، بہا ساتھ ان کے، فلا تو نہ، تقعدوا تم بیٹھو، معہم ساتھ ان کے، حتی یہاں تک کہ، یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث بات میں، غیرہ علاوہ اس کے، انکم بے شک تم، اذن تب، مثلہم انہی جیسے ہو، ان اللہ بے شک اللہ، جامع جمع کرنے والا ہے، المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا سب کے سب کو۔ اس آیت کے اندر ایسی مجالس کیا جا رہا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا ان کا کفر کیا جا رہا ہو، تو کہا جا رہا ہے ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو۔ کس وقت تک نہیں بیٹھنا؟ جب تک کہ وہ کوئی اور باتیں نہ کرنے لگیں۔ اگر وہ کوئی اور باتیں شروع کر لیتے ہیں تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس صورت میں ایسی مجالس میں بیٹھنا منع ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ انکم اذا مثلہم، یعنی اگر تم ایسی مجلسوں میں بیٹھو گے تو تب تم انہی جیسے ہوگے، یعنی کہ منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات الہی کا مذاق اڑایا جاتا ہو وہاں جا کے بیٹھو گے اور ان کو اس کام سے منع بھی نہیں کرو گے تو پھر تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے، یعنی کہ اس دسترخوان پہ کھانا جائز ہی نہیں ہے جس دسترخوان کے اوپر شراب بھی موجود ہو۔ پھر فرمایا الذین وہ لوگ، یتربصون جو انتظار کر رہے ہیں، بکم ساتھ تمہارے، فإن پھر اگر، کانا ہو، لکم تمہارے لیے، فتح فتح، من اللہ اللہ کی طرف سے، قالوا وہ کہتے ہیں، الم کیا نہیں، نکن تھے ہم، معکم ساتھ تمہارے، وَإِن اور اگر، کانا ہو، للکافرین کافروں کے لیے، نصیب کوئی حصہ، قالوا وہ کہتے ہیں، الم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آئے، علیکم تم پر، ونمنعکم
اور ہم نے بچایا تم کو من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینکم درمیان تمہارے، یوم دن القیامہ قیامت کے، ولن اور ہرگز نہیں یجعل بنایا اللہ نے للکافرین کافروں کے لیے، علی اوپر، المؤمنین مومنوں کے، سبیلا کوئی راستہ۔ اس آیت کے اندر منافقین کا قول نقل کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، تمہارا انتظار یہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں فتح ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ فوراً سے کہہ دیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ اور اگر کافروں کو کوئی فتح نصیب ہو جائے یا کوئی حصہ ان کو مل جائے تو وہ پھر کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تو تمہارے اوپر غالب نہیں آنے لگے تھے، یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی، لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی، یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ گئے۔ کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ منافق جو وہ مفاد کا بندہ ہوتا ہے، اس کو صرف اپنا فائدہ عزیز ہوتا ہے، اس کو مسلمان اور کافر ہونے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جدھر اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھا، اور جب کفار کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام اختلافات میں فیصلہ کر دیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ تھا۔ ان بے شک المنافقین منافق یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو اور وہ خادعوہم دھوکہ دیتا ہے ان کو، وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ طرف نماز کے، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، کسالا سستی کے ساتھ، یراؤون دکھاوا کرتے ہیں، الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں، یذکرون وہ ذکر کرتے، اللہ کا، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑا۔ اس آیت کے اندر منافقین کی کچھ اور نشانیاں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے خیال میں، جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری ان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نماز قائم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس اہم ترین رکن کے اندر وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا دل ایمان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور خلوص سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان کے اوپر بہت بھاری تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ نماز قائم نہیں کرتے، نماز کے لیے سستی کرتے ہیں۔ دوسری بات پھر یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ
کہ وہ دکھاوا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمان سمجھیں کہ ہاں یہ بھی مسلمان ہیں. دوسری وجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نیک ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ تو بہت زیادہ نمازی لوگ ہیں. پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر یا تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز جو ہے بہت ہی مختصر پڑھتے ہیں. یعنی کہ جب نماز اخلاص، خشیت الہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت ہی مشکل کام ہے. جیسا کہ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو خشوع کرنے والے لوگ ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھ جاتا ہے اور ٹھونگے مارتا ہے. یعنی کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، اور جب بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے تو پھر فوراً سے کھڑا ہوتا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے. مذبذبین، تذبذب کا شکار ہیں یا مذبذب ہو رہے ہیں، یعنی کہ ڈگمگا رہے ہیں. بینا، درمیان، ذالکا، اس کے، لا، نہیں، الا، طرف، ہاؤلائی، ان لوگوں کے، ولا، اور نہیں، الا، طرف، ہاؤلائی، ان لوگوں کے. ومن، اور جس کو، یدلل، گمراہ کر دے، اللہ، اللہ، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ. اب یہاں پر منافقوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ بیچ میں لٹکے رہتے ہیں. کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، یعنی جدھر جاتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کو. تو یعنی کہ منافقوں کا بھی اسی طرح کا کوئی نظریہ ہوتا ہے کہ اسی طرف چلو جس طرف سب لوگ چل رہے ہیں، تو وہ جہاں جاتے ہیں انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جس کی اکثریت دیکھی اسی طرف چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے 2 ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، یعنی کہ بکرے کی تلاش میں. کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے. تو یعنی منافق بھی اسی طرح کا کام کرتا ہے کہ کبھی وہ مومنوں کی طرف جاتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی جو ہے وہ کفار کے پاس چلا جاتا ہے، جدھر اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی طرف چلا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.